السلام علیکم۔ اے ایل ڈی پی پروٹین ایڈرینولوکوڈسٹروفی کا علاج۔ اب اے ایل ڈی پی پروٹین بنانے کا طریقہ کیا ہے، اس کا کام کیا ہے اور اس میں کیا نقصانات ہوتے ہیں، اس میں کون کون سے انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں اور اس کا طریقہ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ اے ایل ڈی پی پروٹین ہے کیا، اور دوسرا اس کے علاوہ اے ایل ڈی پی پروٹین کام کیا کرتا ہے۔ دیکھیں اے ایل ڈی پی پروٹین جو ہے، جیسے کہ جو ایک بیماری ہے ایڈرینولوکوڈسٹروفی۔ اب ایڈرینولوکوڈسٹروفی میں ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری ممبرین یعنی کہ جس کو مائلین شیٹ کہا جاتا ہے، یہ مائلین شیٹ جو ہے یہ کور کرتی ہے نرو سیلز کو، اور اس کے علاوہ دماغ کو، اور اس کے علاوہ اسپائنل کارڈ کو۔ تو یہ یہاں پر مائلین شیٹ ڈیمیج ہو جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے یعنی کہ وہ ممبرین ڈیمیج ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا اے ایل ڈی پی پروٹین کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے یا اس کی پروڈکشن رک جاتی ہے۔ تو اس پروڈکشن کو دوبارہ سے آن کرنے کے لیے ہمیں کون سا طریقہ استعمال کرنا ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلے تو ہم ایک انجیکشن لگاتے ہیں حیاتین۔ تو حیاتین جین انجیکشن لگاتے ہیں۔ اب بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حیاتین جین انجیکشن نہیں لگاتے، یا بعض پیشنٹ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جن کو حیاتین جین انجیکشن کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ہم یہ اے ایل ڈی پی پروٹین یوز کرواتے ہیں، یا اس انجیکشن کے ساتھ بھی یوز کروا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں کہ ایک کھجور کا درخت ہم نے گرایا، اس کے اندر ہم نے 2 سال پہلے یہ اے ایل ڈی پی پروٹین نامی جو دوا ہم بنا رہے ہیں، یہ 2 سال پہلے ہم نے اس کے اندر رکھی تھی، اور یہ کھجور کے درخت کے سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے رکھی۔ اب اس میں جو اجزاء شامل ہوں گے وہ کیا ہے؟ اس میں اجزاء جو شامل ہوتے ہیں اس میں آپ کا مرکری یعنی کہ پارا آپ نے لیا، مصفہ، اور اس کے علاوہ سفید گندھک، اور اس کے علاوہ کشتہ سونا۔ یہ 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں، یہ 3 چیزوں کا مرکب ہوتا ہے۔ تو ان 3 چیزوں کو آپ سب سے پہلے تو کجلی بنائی جاتی ہے۔ کجلی کے لیے کم از کم بھی 21 دن درکار ہوتے ہیں۔ 21 دن آپ اس کی کھل کریں، اس کو کھل کرتے رہیں۔ کھل کرنے کے بعد آپ یہ جب آپ کی کجلی بن جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کو ایک کھجور کا درخت، جو یہ آپ سائز آپ نے دیکھی ویڈیو میں، اس سائز کا ایک درخت ہونا چاہیے۔ تو اس کے آپ جڑ کی طرف سے اس کو کھود کر اور وہاں پر آپ اس کو دفنا دیں، اور تقریباً 2 سیزن یعنی کہ 2 سال اس کو آپ اس کے اندر رہنے دیں۔ تو یہ یاد رکھیں جب آپ اس کو دفنائیں تو اس وقت آپ اس کے اندر کوئی کپڑا رکھیں۔ اب کپڑا کس طرح کا ہونا چاہیے؟ جس طرح کا ایک بنیان ہوتا ہے، بنیان کا جو کپڑا ہوتا ہے، اس طرح کا کوئی کپڑا ہونا چاہیے۔ تو وہ جب آپ نکالیں گے تو یہ بنیان بالکل گل چکی ہوگی، اور صرف جو آپ کا مواد ہے اس کو آپ احتیاط سے اٹھائیں۔ بس یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ تو یہ آپ تقریباً 2 سیزن کے بعد جس طرح ہم نے یہ کاٹا تھا، درخت کاٹ کر، اور اس کے اندر سے ہم نے یہ نکالا، پھر اب نکالنے کے بعد اب اس کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، کیونکہ ہم نے تو یہ پاؤڈر کی شکل میں رکھا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو اس کنڈیشن میں لے کے آئے ہیں۔ اب اس کنڈیشن میں جب یہ لے کے آئے ہیں ہم، اور اب اس کو ہم بنائیں گے اور مزید بنائیں گے یہ اس طریقے سے۔ تو اس کا پاؤڈر بھی بن سکتا ہے یعنی کہ جو کشتے کی شکل میں ہو، اور اس کو معجون میں بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو وہ معجون میں کس طرح استعمال ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ معجون میں اس طرح استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ آپ استعمال کا طریقہ کار کیا ہے اور کتنا استعمال کرنا چاہیے؟ استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کشتے کی صورت میں یعنی پاؤڈر کی صورت میں استعمال کرتے ہیں تو آدھا چاول، صرف اور صرف آدھا چاول، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ یہ بچوں کی خوراک ہے۔ بچوں کی خوراک ہے یہ آپ کا تقریباً 15 مہینے سے لے کر 6 سال تک کے بچوں کو آپ یہ آدھا چاول دے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ تو اس صورت میں آپ مکھن کے اندر شامل کریں۔ مکھن، گھی، دیسی مکھن ہو اور گائے کا مکھن ہو، تو مکھن گھی بھی استعمال نہیں کرنا ہے، صرف مکھن کے اندر۔ تو مکھن کے اندر رکھ کر آپ یہ بچے کو ایک خوراک آدھے چاول کی 24 گھنٹے میں ایک بار دیں۔ تو اس طریقے سے یہ ہم استعمال کروا سکتے ہیں۔ دوسرا جو معجون کا میں نے بتایا کہ یہ معجون میں ہم استعمال کرتے ہیں، تو یہ معجون جو ہے یہ کالی مرچ کے دانے کے برابر، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کالی مرچ کے دانے کے برابر یہ معجون ہم اس میں بچے کو خوراک کے طور پر دے سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی آپ مکھن لازمی استعمال کروائیں، مکھن کے بغیر استعمال نہ کروائیں کبھی بھی۔ دوسرا، اس کے علاوہ آپ جو ہے جب یہ ایک انجیکشن کی صورت میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ یہ انجیکشن کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے، انجیکشن کے بغیر بھی استعمال ہو سکتا ہے، دونوں صورتوں میں یہ استعمال کروا سکتے ہیں۔
اب جو اس میں انجیکشن لگتے ہیں وہ مختلف ہیں. اب اس بیماری کا علاج الحمدللہ ہو چکا ہے، تو وہ آپ کو اس کی ویڈیوز جو ہیں ہمارے چینل پر موجود ہیں. جو ہمارے پیشنٹ ریکور بھی ہو چکے ہیں تو ان پیشنٹس کی ویڈیو بھی وہاں پر موجود ہے، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. دوسرا ایک چیز یہاں پر میں واضح بتا دوں، یہ بیماری جو ہے یہ قابل علاج بیماری ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ علاج نہیں ہو سکتا، کیونکہ میرے اللہ کے نبی حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی ایسی بیماری نہیں بھیجی جس کا علاج پہلے نہ اتارا ہو. یہ سائنس تو آج سے 2 سال پہلے ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے کون سا علاج تھا؟ کیا اس سے پہلے بھی سائنس کا علاج تھا؟ کیا اس سے پہلے یہ بیماریاں نہیں تھیں؟ جب یہ بیماریاں بھی تھیں، علاج بھی تھے، پہلے علاج بھی ہوتے تھے، تو ان علاجوں کو ہم کیوں نہیں دیکھتے؟ ہم کیوں صرف اور صرف سائنس کے پیچھے بھاگتے ہیں؟ تو علاج اس میں بھی موجود ہے، طب یونانی میں ہمارے پاس یہ علاج موجود ہے. الحمدللہ یہ علاج ہم نے کیا بھی ہے اور پیشنٹ بھی ہمارے ریکور ہو چکے ہیں. دوسری بات، اگر کسی کو یہ دوا بنانی ہو یا دوا خریدنی ہو یا کوئی بھی اس کے متعلق مشورہ کرنا ہو تو وہ کال کر کے رہنمائی حاصل کرے. یہ میں آپ کو واضح طور پر بتا دوں، کیونکہ جب آپ کال کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ کیا جا سکتا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ صرف میسج کر کے پوچھا جاتا ہے اس کا کیا ہوگا، اس کا کیا ہوگا. دیکھیں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا کہ میسیجوں میں وہ جواب دیا جا سکے، تو برائے مہربانی کال کر لیا کریں. ہمارا نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہوگا، اس نمبر پر کال کر لیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دی جائے گی. السلام علیکم.